قرآن کریم کے 28 پارے سورہ تحریم کے دوسرے رکو میں 10 نمبر کی آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال آیا بیان فرما رہا ہے كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ یہ دونوں عورتیں میرے دونوں نیک بندوں کی نکاح میں تھیں پھر کیا ہوا فَخَانَتَهُمَا لیکن ان کے کہنے کو نہیں مانا تو پھر کیا ہوا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا تو دونوں خادم اللہ کے مقابلے کچھ بھی کام نہیں آئے حکم کیا ہوا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ تم دونوں عورتیں جہنم میں جانے والوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ ایک لوط علیہ السلام کی بیوی ایک نوح علیہ السلام کی بیوی ساتھ میں رہنے والی کھانے پینے والی بچوں کو جنم دینے والی لیکن ان کی بات نہیں مانی بھائی میرے یہ گھر والوں کے لیے وسیلے نہیں بنتے یہ بزرگان دین کس خاندان کے کس نسل کے کس ملک کے ہم کہاں کے وہ کہاں کے بھائی میرے وہ کیا وسیلہ بنیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی وسیلہ ہے ہمارے لیے اگر اس کو مان لیں گے تو یہ وسیلہ نہیں مانیں گے تو بات ختم ہو جائے گی قرآن کریم کے 28 پارے میں سورہ تحریم کے دوسرے رقم یہ 10 نمبر کیا چاہیے 11 نمبر کیا آتے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اب فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا بیان فرما رہے ہیں یہ مومنہ تھی وہ کافر تھا یہ مومنہ تھی جب مجھے ظلم کرنے لگا تو آپ نے کہا اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ اے اللہ میری آرزو اتنی ہے کہ میرا مکان جنت میں تیرے قریب ہو وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ میں فرعون سے ان کے اعمال سے پناہ مانگتی ہوں وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فرعون اور فرعون کے درباری ہیں ان کے ظلم سے بھی پناہ مانگتی ہوں یہ بیوی تھی مگر خاوند کے لیے وسیلہ نہیں بنی بات مانے تو وسیلہ کا بات نہیں مانے تو وسیلہ کیسے ہوگا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے نا آپ ان کا سنیے ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 224 حدیث نمبر 1045 سورہ قصص کی تفسیر میں لکھا ہے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی جب وفات ہونے لگی تو حضور سے فرمایا چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو ایک مرتبہ کہہ لو میرے کان میں کہہ لو میں اکیلا سنوں اور کوئی نہ سنے صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو تو ابو طالب نے کہا بیٹا اگر میں لا الہ الا اللہ کہوں تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ دیا اور بچے کے کہنے کے معنی باپ دادے کا مذہب تو نہ جانے کتنوں کو جہنم میں لے گیا اور کتنوں کو لے جائے گا یہ باپ دادے کا مذہب نہیں مانا انکار کر دیا اور روح نکل گئی تو اسی وقت آیت کریمہ نزول ہوتی ہے قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ قصص کے 36 رکوع میں 56 نمبر کی آیت ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اے میرے محبوب آپ جن کو چاہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت تو ہم جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے وہو اعلم بالمہتدین ہدایت کس کو دینا کس کو نہیں دینا ہم جانتے آپ نہیں جانتے بات ختم صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ 5 صفحہ نمبر 303 حدیث نمبر 1259 نماز جنازے کے بیان میں لکھا ہے دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 8 حدیث نمبر 13 باب نمبر 8 کتاب الایمان میں لکھا ہے تیسری کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 11 صفحہ نمبر 20 سورہ توبہ کا 14واں رکوع اور 113 نمبر کی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے راوی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات ہونے لگی تو ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن امیہ یہ دونوں آپ کے سرانے بیٹھے ہوئے تھے اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو پائتیے بیٹھ گئے اور کہنے لگے چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو ایک مرتبہ کہہ لو ایک مرتبہ کہہ لو تو وہ دونوں کہنے لگے اب کیا مٹی چاٹے گا مرتے مرتے دھول پھانکے گا اپنے باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ دے گا اور بیٹے کے کہنے پر چلے گا کیا مٹی پھانکے گا دھول پھانکے گا وہ یوں کہنے لگے حضور سے یوں کہنے چچا ایک مرتبہ کہہ لے تو مرتے وقت کہا میں اپنے باپ دادے کے مذہب پر ہوں اور روح نکل گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچا ہوگا اس کا اندازہ نہ آپ لگا سکتے نہ ہم لگا سکتے یہ ایسے خیر خواہ چچے تھے کہ جس کا کوئی جواب نہیں تھا سمجھا جس کا کوئی جواب نہیں تھا کھڑے ہو کر کہا خدا کی قسم چچا میں اس وقت تک آپ کے لیے استغفار مانگوں گا یا اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دے یا مجھے منع کر دے یا آخری ہتھیار ایک تھا بس پہلے مخلوق کو سمجھا جائے نہ مانے خدا کو سامنے گر گرا جائے خدا بھی نہ مانے تو بات ختم ہو گئی بس اب جی اب آپ ان کے لیے دعائے مغفرت مانگنے لگے تو کیونکہ نبی کا عمل سنت ہوتا ہے تو جن جن صحابہ کرام کے بڑے بوڑھے ان کی زندگی میں مر چکے تھے شرک کی حالت میں وہ ان کے لیے مغفرت مانگنے لگے
रिवाज आम हो गया मदीने में, तो उस पर कुरान करीम की आयत उतरी है। कुरान करीम के 11वें पारे में सूरह तौबा के 14वें रुकू में 113 नंबर की आयत है, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन। नबी को और ईमान वालों को ये जायज ही नहीं कि मुशरिकों को ये दुआ मग़फ़िरत मांगे। भाई मेरे चाहे कितना ही रसूल बड़ा हो, मगर खुदा खुदा है, बंदा बंदा है। बंद कर दिया, मोमिनों को तो बंद कर दिया, रसूल को भी बंद कर दिया। मा काना लिन्नबी वल्लज़ीना आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन। नबी को और ईमान वालों को जायज नहीं कि मुशरिकों के लिए दुआ मग़फ़िरत मांगे। वलौ कानू ली क़ुरबा, अगर उनके रिश्तेदार हैं तो क्या हुआ, मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। जब उन्हें मालूम है कि वो जहन्नमी है, क्यों दुआ मांगते हो? मामला फाटक बंद। भाई मेरे, मोहम्मद से अपने चच्चे के लिए वसीला ना बने। ये जरा सा कमर सामने क्या वसीला, बात मान लेना वसीला है जी। कुरान करीम के 9वें पारे सूरह अराफ के 24वें रुकू में 1, 9, 7 नंबर की आयत है, वल्लज़ीना तदूना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम। तुम जिन जिन की दुआएं दे रहे हो, जिन जिन की आह भुगत कर रहे हो, वो तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते, तुम्हारे कुछ भी मदद नहीं कर सकते। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे और आदम अलैहिस्सलाम का लड़का काबिल जहन्नम में होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप जहन्नम में होगा। लूत अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे, लूत अलैहिस्सलाम की बीबी जहन्नम में होगी। नूह अलैहिस्सलाम जन्नत में होंगे, नूह अलैहिस्सलाम का लड़का नूह अलैहिस्सलाम की बीबी जहन्नम में होगी। फिरौन जहन्नम में होगा, फिरौन की बीबी जन्नत में होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में होंगे और हुजूर से चाचा जहन्नम में होंगे। हजरत अली शेर खुदा जन्नत में होंगे और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला का बाप जहन्नम में होगा। जितने भी दुनिया में वली कुतुब अब्दाल मस्त मलंग पैदा हुए हैं, ज्यादातर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से हुए हैं। वो सब के सब जन्नत में होंगे, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के बाप को जहन्नम में से जन्नत में नहीं ले पाएंगे। और तुमको हमको क्या कोई जन्नत में ले जाएगा भैया मेरे। वल्लज़ीना तदूना मिन दूनिही ला यस्ततीऊना नसरकुम। तुम जिन जिन की आह भुगत कर रहे हो, वो तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकते। वला अनफुसहुम यंसुरून। अरे वो तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकते, वो खुद अपने जात की भी मदद नहीं कर सकते। हमने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाल दिया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। इब्लीस के गले में लानत का तोक डाल दिया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। हजरत हाबिल अलैहिस्सलाम को हमने शहीद करवा दिया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। हजरत ज़िक्र अलैहिस्सलाम के ऊपर हमने आरा चलवा दिया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। नूह अलैहिस्सलाम को समुद्र की थप्पों से हमने बचाया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की झुरमुरों से हमने बचाया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। लूत अलैहिस्सलाम को पत्थरों की बारिश से हमने बचाया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के टुकड़े करके हमने बचाया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से हमने बचाया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन गार में छुपाकर हमने बचाया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमने शहीद करवा दिया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। हजरत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला को हमने शहीद करवा दिया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमने शहीद करवा दिया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को हमने शहीद करवा दिया, वो खुद अपनी मदद नहीं कर सके। हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला को जहर पिलाकर शहीद करवा दिया, वो खुद अपने आप को नहीं बचा सके। और हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को मार के करबला में मैं बाल बच्चों के हमने शहीद करवा दिया, न अपने आप को बचा सके, न अपने बाल बच्चों को बचा सके। ये दीन के बानी मुबानी, ये न अपने आप को बचा सके, न अपनी औलाद को बचा सके। वो जरा सा कमा सा जाहिर सा बाती सा रोश सा जैसा गेबा सा दावा सा यतीम सा अमीर सा मट के सा पत के सा छोटा बड़ी बड़ा पे हमको क्या बचाएगा भैया मेरे। तौबा कर लियो साहिबूनल बेदूनल हामिदूनल साइहूनल राकिऊनल साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वलहाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबशिरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो भैया मेरे। अब 2 दिन के आपके मेहमान हैं। कल जो बयान होगा वो ये वसीले को निभाया और ये अल्लाह को बहाना लेकर, तो कल और ये अल्लाह को मानने नहीं मानने का इंशाअल्लाह फैसला होगा।
الحمدللہ رب العالمین واقفۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ تیری رحم و کرم سے اے اللہ ہم کو ریاکاری سے بچا، ہم کو غرور سے بچا، ہم کو حسد سے بچا، ہم کو کینہ سے بچا، ہم کو نایت باقی سے بچا، اے اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا، ہم کو حشر کے عذاب سے بچا، ہم کو قبر کے عذاب سے بچا، ہم کو موت کے عذاب سے بچا، ہم کو دنیا کے فریب سے بچا، ہم کو شیطان کے مکر فریب سے بچا، ہم کو پرسرات کے عذاب سے بچا، اے اللہ ہمیں کفر سے بچا، ہم کو شرک سے بچا، ہم کو بدعت سے بچا، ہم کو جہالت اور گمراہی سے بچا، اے اللہ ہم بھلے ہیں برے ہیں مگر سب تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب سے امتی ہیں، اے اللہ ہمارے خطا کو درگزر فرما، ہمارے سجدے کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جو غریب ہیں کو امیر بنا، جو امیر ہیں کو غنی بنا، جو غنی ہیں کو سخی بنا، تو سخیوں کو پرہیزگار متقی بنا، اے اللہ جو روزی سے محروم ہیں کو رحمت کے خزینہ عطا فرما، جو بیمار شفا عطا فرما، جو بے وطن کو وطن میں پہنچا، جو بے اولاد اس کو نیک سالم صالحین اولاد عطا فرما، نافرمانوں کو فرما بطن بنا، ظالم ماں باپ کو رحم دل بنا، اے اللہ میری بہنوں کو نمازی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما، میری بہنوں کو دین سمجھ عطا فرما، اے اللہ میری بہنیں راجہ پر آ جائیں گی تو لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح ہو جائے گی، اے اللہ جو ہمارے چوٹیوں کی معاف عطا فرما، جو زندہ ہیں کی ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارے بڑے بڑے کو دین کے رہنما بنا، نوجوان طبقے کو دین کی پہلوانی عطا فرما، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دین کے ستارے بنا، اے اللہ آنے والوں کی محنت قبول فرما، جانے والوں کی محنت قبول فرما، وقت قربان دینے والوں کی محنت قبول فرما، اے اللہ جنہوں جان مال تن دھن سے بیچارہ محنت کی ہو، اے اللہ ان کی محنت بھی قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ان کی دعا قبول فرما، اے اللہ جنہوں نے نہیں کہا ان کی بھی دعا قبول فرما، اے اللہ مانگنا ہمارا کام ہے، اے میرے مولا قبول فرمانا تیرا کام ہے، اے اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی دعا کو چھوٹی چھوٹی محنتوں کو دنیا کی امن اور آخرت کے نجات کا سبب بنا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علی اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین برحمتک السلام علیکم۔ کتابیں چاہیے تو یہاں پر ہیں